الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم تمام حضرات مل کر نہایت کی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه وسلم وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں تو سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس سوائے ابلیس کے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نافرمان تھے. ابلیس تھے وہ حضرت آدم کے آگے سجدے میں نہیں گرے. ابا واستکبر تو اس نے تکبر اختیار کیا، استکبار کیا. تو اللہ نے فرمایا وکان من الکافرین. جب کوئی شخص اللہ کے سامنے استکبار کرے، تکبر کرے، غرور کرے، ظاہر سی بات ہے جب عام آدمی کے سامنے تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. پوچھے جائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ فرشتوں سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وکان من الکافرین کہ تم کافرین میں سے ہو گئے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تکبر اور غرور یہ اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے اور نہ شریعت اسلامیہ میں کبھی جائز رہا ہے کہ انسان تکبر اختیار کرے. تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کی تعریف کیا ہے، احادیث میں اس کے تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ نے تکبر کے سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے. یہ جو میں نے آیت پہلے پارے کی پیش کی اس میں بھی تکبر کا استعمال ہوا ہے، تکبر کیا گیا ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کرے گا تو وہ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا اس کو بھی بیان کیا گیا. ایک دوسری آیت کریمہ ہے کہ اللہ متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتا. چنانچہ اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا کہ بے شک اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے یعنی بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. یعنی جو شخص احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے. لیکن جو شخص صراط مستقیم سے بھٹک گیا، جس نے غرور اختیار کیا، جس نے تکبر اختیار کیا، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا کہ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرے. اب تکبر کن کن معاملات میں ہوتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ تکبر انسان کے اندر کن کن وجہوں سے آتا ہے. ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تکبر کے تعلق سے کہ تکبر کرنے والے جہنمی. قرآن میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں، میں چند آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں. چنانچہ اللہ فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کہ وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے دین کو جھٹلایا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے سرتابی کی، یعنی ان کو جھٹلایا، ان سے روگردانی کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ دوزخی ہیں، وہی لوگ جہنمی ہیں.
اور ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب ان تینوں آیتوں کریمہ پہ اگر آپ جو میں نے پیش کیا اس پہ اگر آپ نظر ڈالیے تو اللہ نے متکبرین کو ناپسند فرمایا۔ اگر اس کا ایک لب لباب نکالا جائے، اس کا تھیم نکالا جائے، اس کا مین پوائنٹ نکالا جائے کہ اللہ نے ان آیت کریمہ میں مین بات کیا ارشاد فرمائی ہے، تو مین بات کیا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، اللہ غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ احادیث میں بے شمار ایسی احادیث آئی ہیں جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے کا حال ہو کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چلتا تھا۔ کیا چیز کی وجہ سے؟ تکبر سے۔ یہاں پہ ایک بات بھی اور ایک مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ از راہ تکبر اگر کوئی شخص پیجامہ ہو یا تہبند ہو، از راہ تکبر اگر کوئی شخص زمین کو گھسیٹتا ہوا چلے گا تو وہ اللہ کی ہے ناپسند۔ ہاں لیکن اگر کسی وجہ سے کپڑا بڑا ہو گیا یا کپڑا بڑا ہے، اگر وہ ایسے ہی ہے تکبر کی نیت سے نہیں ہے، تب وہ مطلب ایسا نہیں کہ وہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن تکبر کے نیت سے کوئی شخص کسی کپڑے کو بڑا کر لے اور زمین کو گھسیٹتا ہوا چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نظر میں محبوب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ دھسا دیا گیا یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن یہ عذاب کیسی ہے؟ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص تکبر اختیار کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اسے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تھا ایسا جو تکبر کرتا تھا، تو اسے دھسا دیا گیا اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ اور کہاں تک اس کو دھسایا جائے گا یہ اللہ کو جانتا ہے۔ تو اس لیے تکبر کرنے والے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے، کبھی نہیں پسند فرمایا، نہ اللہ نے پسند فرمایا ہے، نہ اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے، نہ صحابہ نے پسند فرمایا ہے، نہ علماء کرام اس کو بہتر جانتے ہیں، نہ ہمارے بزرگان دین بہتر جانتے ہیں کہ تکبر کرنا صحیح۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے اور کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب، ہمارا سب سے زیادہ مقرب قیامت میں وہ شخص ہوگا، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب، ہمارا سب سے زیادہ مقرب قیامت میں وہ شخص ہوگا جو تم میں سے سب سے بہترین اخلاق ہوگا۔ یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سے بھی مقرب ہوگا اور اللہ سے بھی مقرب ہوگا، اللہ سے بھی قریب ہوگا، جس کا اخلاق سب سے کیا ہو؟ بلند ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کا مورل سب سے اچھا ہو، جس کا ایتھیکل ویلیوز سب سے اچھا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کے بھی قریب ہوگا اور مجھ سے بھی قریب ہوگا، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ناپسند، آگے فرماتے ہیں اسی حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ناپسند اور ہم سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہو، بےہودہ گفتگو کرتا ہو، منہ بھر بھر کے باتیں کرتا ہو، منہ بھر بھر کے باتیں کرنا ڈینگے اڑاتا ہو، اپنی بڑائی کرتا ہو، اپنی شیخی بگاڑتا ہو کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور یہ کون لوگ ہوں گے جو لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہوں گے، بےہودہ گفتگو کرنے والے ہوں گے، منہ بھر بھر کے بات کرنے والے ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شخص متکبر ہوگا۔ تو سوچئے کہ متکبرین کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کس قدر ناپسند فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کے دو کان اور دو آنکھیں ہوں گی، دو کان اور دو آنکھیں ہوں گی، اور قوت گویائی یعنی رکھنے والی زبان بھی ہوگی، یعنی دو کان ہوں گے، دو آنکھیں ہوں گی اور قوت گویائی یعنی بولنے والی زبان بھی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ مجھے 3 شخصوں پہ مقرر کیا گیا ہے، 3 شخصوں پہ مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش متکبر کے لیے میں مقرر کیا گیا ہوں۔ یہ پہلی چیز جو قیامت کے دن
गर्दन निकलने वाली जो शय होगी, जिसके दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, कुव्वते गोयाई रखने वाली जबान होगी, कहेंगे कि मुझे 3 शख्सों पे मुकर्रर किया गया है। पहला वो सरकश मुतकब्बिर में भी सरकश यानी बिल्कुल जरी आदमी, बिल्कुल मुतकब्बिर आदमी, सरकश आदमी, पहली चीज। दूसरी चीज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता हो, यानी जो मुशरिक होगा उसके लिए भी कल क़यामत के दिन वही हाल होगा जो हाल मुतकब्बिरीन का। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए मुझे मुकर्रर किया गया है जो तस्वीरें बनाते हैं। तस्वीरें बनाते से मुराद यानी उस जमाने में जो कुफार और मुशरिकीन होते थे क्या करते थे, वो बुत बनाते थे, अपने हाथ से बुत बनाते थे और उसकी फिर वो पूजा करते थे, प्रस्तिश करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तीनों शख्स कल क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है जो मुशरिकीन होंगे वो भी जहन्नम में जाएंगे, जो मुतकब्बिरीन होंगे वो भी जहन्नम में जाएंगे। उसके साथ साथ जो तस्वीर इस नियत से बनाते हैं कि उसकी पूजा की जाए, उसकी परस्तिश की जाए, तो उसको भी कल क़यामत के दिन जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। तो ये मुतकब्बिरीन की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफात बताई। हमें ऐसे तकब्बुर रखने वाले शख्सों से और ऐसी सिफात से अल्लाह बचाए और हमें इससे बेपनाह अल्लाह दूर फरमाए। हमें किन लोगों के साथ रहने का हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कल क़यामत के दिन वो होगा जिसके अखलाक सबसे बुलंद होंगे, जिसका मोरल वैल्यू सबसे अच्छा होगा, जो हमेशा सच बात करता हो, जो मुनाफिकत न करता हो। पता चलता है कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग अगर बारूसूख बैठे हैं तो बारूसूख लोगों के सामने लोग बातें नहीं करेंगे, पीछे जब चले जाएंगे वो तो पीछे उनको बात करने का मौका मिल जाता है। ऐसी बात करना मुनाफिकत। आप वही बात कहिए जो आप एक आम आदमी के सामने भी कह सकते हैं और एक वो आदमी जो ऑफिसर के क्लास का उसके सामने भी कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि वो इंसान अगर जिसके 2 रुख हैं, एक रुख वो है जो तो आम आदमी के सामने वो बहुत शैखी बिगाड़ता है, मुतकब्बिराना चाल करता है, लेकिन बड़े आदमी के पास पहुंचता है तो फिर वो बिल्कुल आजिज हो जाता है। ऐसे इज्ज को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है। इज्ज वो उसको पसंद फरमाता है, इंकिसारी ऐसे शख्स की पसंद फरमाता है जो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे कमतर दर्जे का आदमी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे पैसे वाला न हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके सामने बड़ा हो। क्योंकि अल्लाह ने बहैसियत इंसान सब लोगों को बराबर पैदा फरमाया है, किसी में कोई तमीज नहीं है। बहैसियत इंसान कोई भी इंसान हो वो सब अल्लाह के नजदीक क्या है, बराबर है। सब लोग अल्लाह के नजदीक अच्छे हैं, बेहतर है। हाँ, लेकिन अल्लाह के नजदीक एक मियार है। मियार क्या है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर शख्स वो होगा जो सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मियार है, कोई स्टैंडर्ड है तो वो सिर्फ तकवा का स्टैंडर्ड है कि तुम तकवा इख्तियार करो मुझसे करीब हो जाओगे, तकवा इख्तियार करो तुम रसूलुल्लाह से करीब हो जाओगे, तकवा इख्तियार करो तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे। ये अल्लाह ने मियार कायम किया। अब एक आखिरी बात मैं बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि आखिर इंसान के अंदर तकब्बुर किन किन असबाब के वजह से आता है, तकब्बुर इंसान क्यों इख्तियार करता है, क्या वजह। तो अहादीस में भी इसकी सराहत आई है और किताबों में भी उलमा ने, मशाइख ने लिखा है कि तकब्बुर के बहुत सारे असबाब हैं कि इंसान मुतकब्बिर क्यों होता है। तो उसके सबसे पहली वजह जो बयान फरमाई है उलमा ने, वो बयान फरमाई है इल्म से सबसे ज्यादा तकब्बुर आता है। इल्म अगर किसी शख्स के पास हो जाए, कोई शख्स आलिम हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, तो अपने नीचे वाले को कुछ समझता ही नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के पास जितना इल्म आए उसको उतना ही ज्यादा मुतवाज़े होना चाहिए, उतना ही ज्यादा नरम होना चाहिए, उतना ही ज्यादा उसको कमतर होना चाहिए। यह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। अगर कोई शख्स इल्म की वजह से तकब्बुर करता है तो अल्लाह उसको नापसंद फरमाता है। तो तकब्बुर के असबाब में से पहला सबब जो बयान किया जाता है वो इल्म। उसके बाद दूसरा सबब जो बयान किया जाता है, दूसरा जो रीजन बयान किया जाता है वो इबादत। मैं 5 टाइम नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, पता चला कि नमाज और तहज्जुद पढ़ना ही हमें तकब्बुर ने हमें ले डूबा। यार हम तो नमाजी, फलां आदमी नमाजी नहीं। नमाज आप इसलिए पढ़े
کہ اللہ اس کے رسول آپ سے خوش ہوں، اس بات کے لیے مت پڑھیے کہ آپ لوگوں کے سامنے شیخی بگاڑیے کہ ہم تو پانچوں وقت کے نمازی ہیں۔ نہیں، نماز اس لیے نہیں قائم کی گئی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، بندہ کو اللہ سے قریب کرنے والی شے ہے۔ آپ بندہ کو، جو بندے کو اللہ سے قریب کرے، اس کی وجہ سے کوئی انسان تکبر کرے گا تو اللہ پسند فرمائے گا؟ ہرگز نہیں فرمائے گا۔ تو انسان نہ تو علم کی وجہ سے تکبر کرے اور نہ ہی عبادت کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز ہے مال و دولت۔ انسان کبھی کبھی جو ہے مال و دولت کے غرور میں تکبر اختیار کرتا ہے، ہم تو صاحب مال ہے، تم کیا ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تم تو غریب ہو، فرٹیچر ہو۔ نہیں، مال و دولت ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ کے رسول کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ ساری جہان کی دولت تھی لیکن کچھ بھی نہیں، دو جہاں کے مالک تھے آپ، دو جہاں کونین کے آقا تھے آپ، لیکن ظاہراً کچھ نہیں مانگتا تو اس کا مطلب آپ فقیر تھے؟ نہیں، غنی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ نے فرمایا ہے کہ صرف اللہ غنی ہے اور ہم سب جتنے لوگ کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب فقراء ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، کس کے؟ اللہ کے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں غرور کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت پیسہ دیا، نہیں، نہ علم کی وجہ سے، نہ عبادت کی وجہ سے، نہ ریاضت کی وجہ سے، اور نہ ہی مال و اسباب کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ انسان کے اندر تکبر اور کس چیز سے آتا ہے؟ حسب و نسب سے بھی آتا ہے۔ حسب و نسب کہ ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم خان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے ابھی بیان کیا اسلام میں اگر کسی چیز کی حیثیت ہے، قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہ ایمان والو، اے انسانوں، ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے اور مختلف قبیلوں میں، مختلف ٹرائبس میں جو بانٹا ہے، جو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے، یہ کس لیے؟ لتعارفوا، اونلی فار دا انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا کہ ہاں فلاں آدمی فلاں گھر کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں برادری کا ہے، صرف تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں۔ آج یہ تعارف کہیں نہ کہیں ہمارا تفاخر بن گیا ہے، فخر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے قبیلے پر، اپنے برادری پر فخر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی فخر کو اللہ نہ پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں حسب و نسب پہ فخر نہیں، ہاں اگر فخر کرنا ہی ہے تو آپ دین اسلام پہ فخر کیجیے، فخر کرنا ہی ہے تو آپ تقوی پہ کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی صاحب تقوی بنا، ہمیں بھی فلاں آدمی کی طرح نیک اور صالح بنا۔ آپ ایسی چیزوں کے تعلق سے خواہش کیجیے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کامیابی و کامرانی پہ بھی بعض اوقات انسان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں۔ مطلب کوئی آدمی آئی ایس بن گیا، آئی پی ایس بن گیا، کوئی آفیسر بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی بہت بڑا عالم بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی زمین کا جاننے والا بن گیا، کوئی بہت بڑا جرنلسٹ اور صحافی بن گیا، کوئی بہت بڑا جائیداد کا جاننے والا آدمی بن گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں پہ فخر کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک صحیح نہیں۔ تو ہمیں نہ تو علم پہ فخر کرنا ہے، نہ علم پہ غرور کرنا ہے، نہ مال و دولت پہ غرور کرنا ہے، نہ عبادت پہ غرور کرنی ہے، اور نہ ہی حسب و نسب پہ غرور کرنا ہے، نہ عہدہ اور منصب پہ غرور کرنا ہے۔ عہدہ، کوئی قاضی بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی آفیسر بن گیا، اس پہ اگر غرور ہو جائے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکٹ بن گیا، اس پہ اگر کسی انسان کو غرور ہو جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخصوں سے بعض کوشش فرمائے گا، سوال کرے گا کہ اے بندو، میں نے علم دیا، تو نے اس پہ غرور کیا، میں نے مال و دولت دیا، اس پہ تو نے غرور کیا، میں نے تم کو جاہ و حشمت دیا، اس پہ تم نے غرور کیا۔ اگر ان چیزوں پہ غرور کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کو جہنم میں داخل کر دے۔ ہاں اگر یہ چیز ہو اور اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے، کسی سے حسد نہیں کیجئے، کسی سے جلن نہیں کیجئے، تکبر اختیار نہیں کیجئے، تو پھر اللہ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کو پسند فرماتا ہے جو صاحب منصب ہوتے ہوئے بھی، صاحب علم ہوتے ہوئے بھی، صاحب حسب و نسب ہوتے ہوئے بھی اس کے اخلاق بہترین ہوں،
آج تو ہمیں تھوڑی سی مال و دولت ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو پورے دنیا کے آقا ہیں. نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ نتھنگ کے درجے میں ہو. اللہ فرماتا ہے تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے پیدا کیا، ابھی چند سال کے بعد مار دیے جاؤ گے، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر ہمیں تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. جب یہ تمام پروسیس تم کو معلوم ہے تو تم کس بات پہ غرور کرتے ہو؟ ہمیں غرور انسان کو اچھائی سے برائی کی طرف لے جاتی ہے، جنت سے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان کو وہ تمام برائیاں، بلکہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ برائیوں کی جڑ 3 شے ہے. تمام برائیوں کی جڑ 3 شے فرمایا، اس میں ایک ہے کیا؟ حسد، اور دوسرا ہے تکبر. اس لیے ہمیں حسد سے بھی بچنی چاہیے اور تکبر سے بھی بچنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ سب سے پہلے خود مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.